پہلے بھی مختلف اوقات میں یہ زکوٰۃ جیسے موضوع پر گفتگو کرتے آئے ہیں، لیکن آج کے خطبہ جمعہ میں اسے منتخب کرنے کا اہم سبب یہ ہے کہ عام طور پر ہمارے یہاں لوگ شعبان میں اپنے مالوں کا، اپنی تجارتوں کا، اپنے روپے پیسے کا حساب کرتے ہیں اور پھر زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یہ بات آپ کے علم میں ہوگی کہ ہمارے یہاں بینکوں کے اندر بھی یکم رمضان المبارک کو سال کی زکوٰۃ کاٹی جاتی ہے، یعنی جو پیسے بینکوں کے اندر جن لوگوں کے موجود ہوتے ہیں ان پر وہ 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ کاٹ لیتے ہیں۔ یہ ایک الگ موضوع ہے کہ وہ طریقہ کار درست ہے یا درست نہیں ہے، یا اس میں کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے، لیکن یاد دلانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ عام طور پر شعبان کے مہینے میں لوگ زکوٰۃ کا اہتمام کرتے ہیں، اور جو نہیں بھی کرتے ان کو بھی ظاہر ہے آگاہ کرنا، آمادہ کرنا، یا ان کا ذہن اس طرح متوجہ کرنا کہ وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں، یہ ہماری ذمہ داری میں شامل ہے۔ 2-3 بنیادی باتیں آپ سمجھ لیجئے، اور اس کے بعد پھر میں آپ کو کچھ چیزیں جو قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی ہیں زکوٰۃ کے تعلق سے، وہ میں آپ حضرات کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ زکوٰۃ دین اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور جو شخص زکوٰۃ کا اہتمام نہیں کرتا وہ فاسق ہے، اور جو شخص زکوٰۃ کا سرے سے انکار کرتا ہے یا اسے اللہ کا حکم نہیں مانتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور پھر آپ یہ بھی دیکھیے کہ قرآن مجید میں 82 مقامات ایسے ہیں، 82 جگہیں ایسی ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر فرمایا، نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر فرمایا، اور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود آپ کی اپنی ذات گرامی، ایک تو یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اتنے مالدار نہیں ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زکوٰۃ لازم آتی، اس لیے کہ جو کچھ بھی آپ کے پاس آتا تھا آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے۔ اور دوسری چیز یہ کہ خود اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کا گھرانہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور آپ کا گھرانہ بھی، ان سب پر زکوٰۃ ممنوع تھی، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جائے۔ زکوٰۃ کا مال گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز نہیں تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو سب لوگوں کی توجہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زکوٰۃ دینے پہ ہوتی، لیکن نہ آپ کے لیے یہ جائز رکھا گیا اور نہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اتنے مالدار ہوئے کہ آپ پر زکوٰۃ آتی ہے، آپ زکوٰۃ دیتے۔ جو کچھ آتا تھا بس اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ زکوٰۃ کے بارے میں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں وہ سماعت فرمائیں کہ ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے ارشاد فرمایا، قسم کھا کے ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم زکوٰۃ دینے سے مال گھٹتا نہیں بڑھتا، زکوٰۃ دینے سے مال گھٹتا نہیں بڑھتا۔ عجیب بات ہے، 100 میں سے اگر 2.5 روپے نکال دیے جائیں تو 97.5 روپے باقی بچتے ہیں۔ دنیا کی ریاضی اور کیلکولیٹر اور ہمارا ذہن وہ تو یہی بات کہے گا کہ 100 میں سے جب 2.5 روپے نکالیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 97.5 روپے باقی بچے۔ لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی کیا ہے کہ خدا کی قسم تم اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرتے ہو تو اس سے مال گھٹتا نہیں بڑھتا۔ اب یہ کیسے بڑھتا ہے یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن دوسری حدیث سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ تو دراصل تمہارے مالوں کا میل کچیل ہے، زکوٰۃ تو دراصل تمہارے مال کا میل کچیل ہے۔ یہ اگر تمہارے مال کے اندر رہے گا تو تمہارے صاف ستھرے مال کو بھی میلا کچیلا کر دے گا، خرابی کا سبب بنے گا، اس کی افزائش اور نمو اور بڑھوتری اور بہتری کی بجائے وہ گھٹنا شروع ہو جائے گا۔ یہ عام زندگی کے اندر ہم ایک تجربہ روزانہ کرتے ہیں یا روزانہ ہمارے تجربات میں یہ چیز آتی ہے کہ ہم کھیت میں فصل بوتے ہیں اور فصل بونے کے بعد جب وہ فصل اگنے لگتی ہے، بڑھنے لگتی ہے، پھلنے لگتی ہے، پھولنے لگتی ہے، تو پھر ہم اس کھیت کے اندر بیٹھ کے اس کی گوڈی کرتے ہیں، اور اس گوڈی کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ اس گوڈی کے نتیجے میں ایک تو ارد گرد کی زمین وہ نرم ہو جاتی ہے، اور دوسرا یہ کہ اس گوڈی کے نتیجے میں اس ہماری فصل کے ساتھ جو دیگر خود رو پودے اور گھاس اور جڑی بوٹیاں اور جو ہم نے نہیں ڈالے ہوتے فصل کے اندر، یا بیج ڈالتے ہوئے کوئی اور بیج اس کے اندر آ گیا اور وہ بھی ساتھ زمین کے اندر پھیلا دیا گیا، اس کے نتیجے میں اس فصل کے ساتھ، اس مطلوبہ فصل کے ساتھ وہ دیگر چیزیں بھی اگنا شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر ہم گوڈی کر کے ان سارے جھاڑ جھنکاڑ کو، جڑی بوٹیوں کو، اضافی تنکوں پتوں گھاس کو، اس کو نکال دیتے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو گھاس کے تنکے یا جڑی بوٹیاں وہ زمین میں سے خوراک جذب کر رہی ہوتی ہیں، وہ خوراک بھی دراصل ہماری فصل کو ملنا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں جب ہم پانی دیتے ہیں تو وہ پانی جو ہے وہ پودوں کی خوب جڑوں تک پہنچتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہماری فصل جو ہے وہ صاف ستھری اور پوری روئیدگی کے ساتھ اور پوری بڑھوتری کے ساتھ جو ہے وہ افزائش پاتی ہے۔ یہ تو سادہ سی بات ہے جو ہم عام زندگی کے اندر تجربہ کرتے ہیں۔ بالکل یہی مثال اپنے مال کی ہے کہ جو بندہ تجارت کرتا ہے، کام کرتا ہے، اس کے اندر مختلف طریقوں سے کبھی بے احتیاطی میں، کبھی لا علمی میں، کبھی غلطی سے جان بوجھ کر بھی بندہ ایسے اقدامات یا ایسے معاملات کرتا ہے جو اسے نہیں کرنے چاہیے۔ تو یہ جو زکوٰۃ دیتا ہے یہ دراصل اپنے مال کی صفائی، پاکیزگی اور
नशो व नमा और बढ़ोतरी का जरिया बनता है। देखिए, ज़कात के बारे में, ज़कात चीज क्या है? लफ्ज़ी माना है पाक करना या पाक होना। व अकीमुस्सला व आतुज़्ज़कात, नमाज कायम करो और ज़कात अदा किया। और 18वें पारे में तो बाकायदा ये अल्फाज अदा किए गए, वहुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून। ये ऐसे ईमान वाले, ये ऐसे लोग हैं कि ये ज़कात का अमल करते हैं, ज़कात का तज़किये का अमल करते हैं। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, दीन इस्लाम की दो चीजें वो बड़ी काबिल गौर। उसमें से एक चीज ज़कात का देना, ज़कात का देना, और दूसरी चीज सूद का ना लेना। अब दोनों चीजों के बारे में आप देखिए कि बज़ाहिर ज़कात देते हुए बंदा माल अपना दे रहा है, ज़कात देते हुए माल अपना दे रहा है और माल कम होना चाहिए, और सूद लेते हुए दूसरे से माल ले रहा है, पैसे मिल रहे हैं। आपके बैंक जो हैं वो आपको यही लालच देते हैं कि आप इतने 1000 रुपए जमा करवाइए तो हम आपको हर महीने इतना मुनाफा देंगे, 12%, 14%, 16%, 18%। और दौड़ लगी होती है बैंकों के अंदर एक दूसरे को मुनाफा देने के लिए। वो दरअसल उनके पीछे क्या नीयत होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लोगों के पास से बटोरे जाएं और उसी में से कमा के फिर लोगों को दे दिया जाए। यानी सूद के अंदर बुनियादी तौर पे पैसा आता है और ज़कात के अंदर पैसा जाता है, लेकिन सूद से मना फरमाया गया, सूद से मना फरमाया गया और ज़कात का हुक्म दिया गया। और हुक्म भी 1, 2, 4, 6 मरतबा नहीं, मैंने आपको बताया कि 82 मकामात पर कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़कात की अदायगी का हुक्म दिया। ज़कात के देने से, ज़कात की अदायगी से बंदे का ज़हन क्या बनता है? बंदे का ज़हन बनता है देने वाला, देने वाला। यानी मैंने आपको दिया, मेरा ज़हन है देने वाला। आप किसी दूसरे को दे रहे हैं, आपका ज़हन है देने वाला। वो दूसरा किसी और को दे रहा है, उसका ज़हन है देने वाला। मुआशरे के अंदर ज़कात देने से इंसानों का ज़हन माल देने वाला बनता है, माल देने वाला बनता है, और इसके नतीजे में बंदे के अंदर कुशादा दिली और कनाअत आती है। और सूद लेने से क्या होता है? बंदे का ज़हन बनता है लेने वाला, खींचने वाला। अब जो आदमी किसी से पैसे लेता है सूद पे, मतलब आप समझिए कि 1 लाख रुपए वो किसी से उधार लेता है सूद पे, इसका मतलब ये कि उसके पास तो पहले ही पैसे नहीं, उसने 1 लाख रुपया उधार लिया। अब लाख ले लेने के बाद जब उसने देना है तो अब उसके ऊपर लाजिम है कि वो देते हुए 1,10,000 दे या 1,20,000 दे। उसके पास तो पहले नहीं थे, वो कमजोर था, उसकी मजबूरी से फायदा उठा के तुमने उसे सूद दिया और अब वो सूद वापस कर रहा है, तो उसका नतीजा क्या है कि ज़हन जो है वो लेने वाला बनता है, छीनने वाला बनता है। दीन इस्लाम माल के मामले में लोगों का ज़हन ये बनाता है कि लोगों देने वाले बनो, देने वाले बनो, खींचने वाले ना बनो।
آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو معاشرہ ہے، اس ہمارے معاشرے کے اندر تو ہر آدمی وہ دوسرے کے کپڑے اتارنا چاہتا ہے۔ آپ جس بندے سے بھی آپ کا واسطہ پڑتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ کمائی کے لیے جائز اور ناجائز سارے راستے اختیار کرتا ہے، اور اس کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ میں دوسرے سے ہتھیار ہوں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو آدمی کسی ایک سے ہتھیار رہا ہے اس سے کوئی اور ہوگا جو ہتھیارے لگ جائے گا۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ معاشرے کے اندر لوٹ کھسوٹ، اور ہر آدمی دوسرے سے چھیننے کا، دوسرے کے کپڑے اتارنے کا، دوسرے کی چمڑی اتارنے کے پیچھے لگ جائے گا، اور معاشرے کے اندر پیسے کی ایک دوڑ لگے گی، اور اس دوڑ کے نتیجے میں پیسے کا معاملہ یہ ہے کہ یہ جتنا زیادہ ہو جائے اتنا تھوڑا ہو جائے، یہ جتنا زیادہ ہو جائے اتنا تھوڑا ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جانتے ہو غنا کیا ہے، مالداری کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مالداری دل کی مالداری ہے۔ مالدار وہ ہے جس کا دل مالدار ہے، مالدار وہ نہیں ہے جس کے پاس کروڑوں اور اربوں ہیں، بلکہ مالدار وہ ہے جس کا دل غنی ہے، جو اپنے آپ کو قناعت کی زندگی پہ راضی کرتا ہے۔ دو اور حدیثیں سنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں صدقے کا حکم دیتے یا صدقے کی تلقین اور نصیحت فرماتے تو ہم میں سے لوگ بازار جاتے اور بازار جا کے مزدوری کرتے اور بوجھ اٹھاتے، اور اس کے نتیجے میں جو مزدوری یا معاوضہ ملتا لا کے اسے صدقہ کرتے، یعنی پاس نہیں ہوتا تو مزدوری کے لیے جاتے، مزدوری کر کے کما کے لاتے اور لوگوں میں تقسیم کرتے۔ دوسری حدیث پاک حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جلیل القدر صحابی حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ، یہ وہی صحابی ہیں جنہوں نے جنگ احد کے اندر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آگے کھڑے ہوئے اور ادھر سے دور سے دیکھا کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تیر کھینچا ہوا ہے آپ کو مارنے کے لیے، تو یہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ آگے کھڑے ہو جاتے کہ اس کا تیر مجھے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیں۔ یعنی ڈھال بنے ہوئے تھے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ روایات میں آتا ہے کہ جس روز یہ آیات نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں، حقیقی معنوں میں ایمان کے لطف کو نہیں پا سکتا جب تک کہ وہ اپنی محبوب ترین چیزیں وہ اللہ کی راہ میں نہ دینے لگ جائے۔ یہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں شامل تھے جو مدینہ طیبہ کے اندر امیر ترین صاحب، یعنی مالی اعتبار سے امیر ترین لوگ۔ مسجد نبوی کے باہر بڑا سرسبز و شاداب ان کا باغ تھا کھجوروں کا، اور جس میں بڑی شاندار کھجوریں لگا کرتی تھی، اور اس باغ کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ اس باغ کے اندر میٹھے پانی کا ایک کنواں بھی موجود تھا، اور ہر جگہ مدینہ طیبہ میں میٹھا پانی دستیاب نہیں تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی خاص طور پر
حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کے باغ میں تشریف لے جاتے تھے اور وہاں جا کے کھجوریں بھی نوش فرماتے اور اس کنویں کا ٹھنڈا پانی بھی پیتے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی ان کے باغات تھے، لیکن یہ باغ جو مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا یہ انہیں بڑا عزیز بھی تھا اور ویسے بھی گھر کے بھی قریب تھا، تو اپنے باغ کے اندر آنا جانا، وہاں رہنا، قریب رہنا، گویا ڈیرا بنایا ہوا تھا اس باغ کے اندر. یہ جب آیات نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کریم نے قرآن مجید میں یہ آیات نازل فرمائی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. جب تم اپنی محبوب ترین چیزیں اللہ کی راہ میں دینے لگ جاؤ تو پھر تم حقیقی معنوں میں مومن ہو. تو اے اللہ کے رسول، یہ باغ یہ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے، میری طرف سے یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، آپ جہاں چاہیں اسے خرچ کریں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا، اے ابو طلحہ کیا خوبصورت سودا کر رہے ہو تم. اے ابو طلحہ کیا خوبصورت سودا کر رہے ہو تم. اے ابو طلحہ کیا خوبصورت سودا کر رہے ہیں. 3 مرتبہ یہ بات فرمائی، 3 مرتبہ یہ بات فرمائی اور پھر فرمایا، اے ابو طلحہ اگر تم اسے اللہ کی راہ میں دینا چاہتے ہو تو پھر اسے اپنے غریب رشتہ داروں کے اندر تقسیم کر. روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے وہ سارا بہت بڑا باغ تھا، بہت بڑا باغ تھا، وہ سارے کا سارا اپنے چچا زاد بھائیوں میں، مامو زاد بھائیوں میں، خالہ زاد بھائیوں میں، پھوپھی زاد بھائیوں میں وہ تقسیم کر. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے سامنے زندگی کا حقیقی عکس وہ پوری طرح واضح ہے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، زکوٰۃ کا نصاب ہے 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی. یعنی جس شخص کے پاس ان دونوں چیزوں میں سے کوئی ایک نصاب کے برابر پیسے، سونا، چاندی، مال تجارت وہ ان میں سے موجود ہے، جس پہ اس نے کمائی کرنے کا ذریعہ کر، تو اس شخص کے اوپر زکوٰۃ لازم ہے، اس شخص کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے. ذاتی سواری، وہ موٹر سائیکل ہے، وہ کار ہے، وہ کوئی پراڈو گاڑی ہے، گھوڑا ہے، گدھا ہے، اونٹ ہے، کوئی بھی ذاتی سواری جو ذاتی استعمال کے لیے رکھی ہوئی اس گاڑی پر زکوٰۃ دے. اپنا ذاتی رہائش کے لیے گھر ہے، اس گھر پر زکوٰۃ دے. اپنی ذاتی دکان ہے، اس دکان پر زکوٰۃ دے. لیکن اس کے اندر جو تجارت کا مال ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. کوئی گاڑی جو فروخت کے لیے رکھی ہوئی ہے، یعنی گاڑیاں خریدتا ہے آگے بیچتا ہے، خریدتا ہے آگے بیچتا ہے، یعنی کاروبار ہے اس کا، تو جتنی مالیت کی یہ روٹیشن ہے اس کے پاس، سرکل ہے جتنا جس میں وہ پیسے لگاتا ہے، انویسٹ کرتا ہے اور پھر کمائی کرتا ہے، اس پیسے کے اوپر اس نے زکوٰۃ دی. عام طور پر ہمارے ہاں لوگ مسائل پوچھتے ہوئے وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس 2 تولے سونا ہے، 3 تولے سونا ہے، 5 تولے سونا ہے، 6 تولے سونا ہے، چاندی نہیں، تو کیا میرے اوپر زکوٰۃ ہے؟ اب سونے کا نصاب تو 7.5 تولے،
सोने का निसाब 7.5 तोले, लेकिन चांदी का निसाब 52.5 तोले। मेरा नुक्ता नजर क्या है? मेरा नुक्ता नजर वो जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक के अंदर इरशाद फरमाया कि अला कुल्ली मुस्लिमिन सदक़तुन। हदीस सुनिए, अला कुल्ली मुस्लिमिन सदक़तुन, हर मुसलमान के ऊपर सदका लाजिम है। अब देखिए, अला कुल्ली मुस्लिमिन सदक़तुन, इसमें ये इस्तिस्ना नहीं है कि वो मुसलमान मर्द है या औरत है, वो बड़ा है या छोटा है, वो तंदुरुस्त है या बीमार है, वो अमीर है या गरीब है, कोई इस्तिस्ना नहीं। फरमाया अला कुल्ली मुस्लिमिन सदक़तुन, हर मुसलमान के ऊपर सदका लाजिम है। फमन लम यजिद, जो शख्स सदका देने के लिए अपने पास माल नहीं पाता, फमन लम यजिद, जो शख्स सदका देने के लिए अपने पास माल नहीं पाता, फलयअमल बिल मारूफ, उसे चाहिए कि वो नेक और भलाई का काम किया करे, ये उसकी तरफ से सदका होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि सदका तो बुनियादी तौर पे हर मुसलमान के ऊपर है, हर मुसलमान के ऊपर है। इस हदीस को सामने रख के मेरा ज़हन और नुक्ता नजर ये है कि बंदे को जो कम तरीन निसाब है, मसलन 52.5 तोले चांदी, वो 52.5 तोले चांदी अगर 3,000 रुपए तोला भी चांदी हो तो ये कोई 1,60,000 70,000 की बन जाए, 1,60,000 70,000 की बन जाए। लेकिन 7.5 तोले सोना, ये सोना जो है ये तो कोई 14 लाख रुपए का बनेगा। इसका मतलब ये है कि बंदे को दरअसल वो जो कम तरीन निसाब है उसको सामने रखना चाहिए। जिसके पास माल कम होगा उसकी कम ज़कात बनेगी, जिसके पास माल ज्यादा होगा उसकी ज़कात ज्यादा बनेगी। माल तो अल्लाह ताला का दिया हुआ है, अगर ज्यादा दिया है तो आप भी कुशादगी के साथ अल्लाह की राह में ज्यादा दें, और अगर आपके पास माल थोड़ा है तो तब भी मतलूब आपसे ये है कि आप अल्लाह की राह में दें। दो और चीजें देखिए कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल करने से मना फरमाया, सवाल की मजम्मत की गई है। ये जो बेकारियों की लाइनें हैं ना हमारे मुआशरे के अंदर, आप जिस शहर में भी चले जाएं, जिस शहर में चले जाएं, और बड़े शहरों में और ज्यादा, चौकों में और चौराहों में, गलियों में और बाजारों में, जवान क्या है, मर्द क्या है, औरतें क्या है, बूढ़े क्या है, बच्चे क्या हैं, छोटे छोटे बच्चों को गोदों में उठाया होता है और मांगने निकली होती है। हमारे मुआशरे में खुदा ना खास्ता किसी नौइयत की माजूरी, आदमी अंधा हो गया, आदमी लूला हो गया, टुंडा हो गया, दिमाग उसका काम नहीं करता, ये बुनियादी तौर पे क्या है? ये बुनियादी तौर पे आजमाइश है। लोगों को अल्लाह ने आंखें दी हैं, इसे आंखें नहीं दी। लोगों के दोनों पांव टांगे सलामत हैं, इसकी दोनों टांगे लूली हैं। लोगों के दोनों बाजू सलामत है, इसका बाजू कटा हुआ है, माजूरी है। माजूरों को सामने रख के सबक ये है कि लोगों शुक्रगुजार बनो, अल्लाह ने तुम्हें माजूर नहीं कर दिया। लोगों शुक्रगुजार बनो कि अल्लाह ने तुम्हें माजूर नहीं कर दिया। तुम उसका क्या बिगाड़ लेते? तुम्हें दिमाग से बेबहरा कर देता, अकल से बेबहरा कर देता।
तुम्हारी टांगें माजूर बना देता। लेकिन हमारे मुआशरे में क्या है? हमारे मुआशरे में ये काम उलट हो गया है। यानी माजूरा आदमी होता है, ये माजूरी उसकी माजूरी नहीं बनती, लाटरी निकल आती। वो इस माजूरी को सामने रख के दर 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 लोगों के पास मांगते फिरता है और सुबह से शाम तक इस हवस के अंदर मुब्तला है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये शख्स क़यामत के दिन इस तरह उठाया जाएगा कि इसके चेहरे पर गोश्त की बोटी नहीं, गोश्त का जर्रा इसके चेहरे पर नहीं होगा। जरा आप अंदाजा लगाइए कि ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसा नक्शा खींचा। मेरा बताने का मतलब क्या है कि सवाल की मुजम्मत फरमाई है। और मेरे भाइयों बुजुर्गों, कर्ज लेने से भी मना फरमाया, कर्ज भी ना लिया। ये बाद लोगों को आदत होती है, जरा जरा सी बात पे वो मेहनत की तरफ नहीं जाते, कर्ज की तरफ जाते, और उसके भी पैसे देने हैं, उसके भी देने हैं, उसके भी देने हैं, फलां के भी देने हैं, सब्जी वाले के भी देने हैं, गोश्त वाले के भी देने हैं, आटे वाले के भी देने हैं, दवाई वाले के भी देने हैं, कपड़े वाले के भी देने हैं, जूतों वाले के भी। ये दीन इस्लाम में ये चीज पसंदीदा नहीं। कर्ज लेने से मना फरमाया गया, देने की तरगीब दी गई है। अगर कोई शख्स लेने आ जाए, मांगने आ जाए, तो तुम उसे कर्ज दे दो। और उसके लिए खुशखबरी सुनाई गई, जो कर्ज देता है और फिर कर्ज देने के बाद वो उस कर्जदार को गुंजाइश भी देता है। यानी वक्त की उसने 6 महीने का वादा किया, इसने कहा मैं 6 की बजाय 7 महीने बाद दे दूंगा, 8 महीने बाद ले लूंगा। वादे का वक्त आ गया तो जिसने कर्ज लिया हुआ है उसके लिए लाजिम है कि वो कर्ज उस वादे के मुताबिक वापस करे। लेकिन जिसने दिया है उसको खुशखबरी सुनाई गई है कि जो ये कर्ज देने वाला है ये उस कर्जदार को थोड़ा और वक्त की गुंजाइश दे दे, अल्लाह ताला इसे वक्त की गुंजाइश दे। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन जो शख्स अपने माल की ज़कात अदा नहीं करता, जो शख्स अपने माल की ज़कात अदा नहीं करता, क़यामत के दिन ये माल उसके गले में क़यामत के दिन ये एक गंजे सांप की शक्ल में उसके गले के अंदर लपेट दिया जाए, गले के अंदर डाल दिया जाए, और वो सांप बार बार उसे डसेगा और जुबान से कहेगा कि मैं हूं तेरा वो माल जो तू खजाना किया करता था और ज़कात नहीं दिया, मैं हूं वो तेरा माल जो तू खजाना किया करता था और ज़कात नहीं दिया। यानी सख्त वईद फरमाई गई है ज़कात ना लेने वाले। अब जरा एक और बात भी देख लीजिए साथ, खुदा न खास्ता एक शख्स नमाज नहीं पढ़ता। हमारे माशरे में तो बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में। अब वो ये बहाना ना बनाए कि मैं नमाज तो नहीं पढ़ता, लिहाजा ज़कात देने का क्या फायदा है। नमाज अलग फर्ज है, ज़कात अलग फर्ज है। नमाज अलग फर्ज है, ज़कात अलग फर्ज है, ज़कात अलग देनी है। और देने वाला बनने की तलकीन है, देने वाले बनो। अल यदुल उलिया खैरुम मिन यदिस सुफला। देने वाला ऊपर वाला हाथ जो है वो नीचे वाले हाथ से, मांगने वाले हाथ से बेहतर है। देने वाले बनो।
عطا کرنے والے بنو، چھیننے والے اور گھسیٹنے والے نہ بنو۔ میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید میں کوئی 82 مقامات ہیں، 82 مقامات ہیں جن پہ اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا۔ سورہ البقرہ میں، خالی سورہ البقرہ میں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کیا کرو اور رکوع کیا کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ ایک حکم ہے، یعنی خالصتاً زکوٰۃ کا لفظ بول کر سنایا جا رہا ہے کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کیا۔ سورہ البقرہ ہی میں کیا خوبصورت ارشاد ہے، فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اے لوگوں سے ہمیشہ اچھی بات کہا کرو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃ، نماز قائم کیا کرو اور زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ تیسری جگہ پہ فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّہِ، لوگوں نماز قائم کیا کرو اور زکوٰۃ ادا کیا کرو، اور دیکھو وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم، تم اپنے نفس کے لیے جو بھی کچھ کرو گے من خیر، بھلائیوں میں سے، تجدوہ عند اللہ، تو اسے تم اللہ کے حضور جا کے پا لو گے، تمہیں وہ مل جائے گا، تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا، تمہیں اس کو عطا کیا جائے گا۔ اور سورہ البقرہ میں ہی اگلے مقام پہ فرمایا کہ ان ایمان والوں کا حال یہ ہے وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، یہ نماز قائم کرتے ہیں، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور یہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَالْمُوفُونَ بِعَہْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور ان کا ایک کام یہ ہے کہ یہ جب بھی کبھی کسی سے وعدہ کر لیتے ہیں تو اس عہد کی، اس وعدے کی پاسداری کرتے ہیں۔ یعنی نماز، زکوٰۃ اور وعدے کی پاسداری۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے ان کے رب کے پاس شاندار اجر موجود ہے۔ سورہ البقرہ ہی میں أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جن کو کہا گیا کفوا وایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روک لیا کرو، کسی کو اپنے ہاتھوں سے تکلیف نہ پہنچایا کرو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کیا کرو اور زکوٰۃ ادا کیا کرو، دوسرے کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ وہ جو حدیث پاک کے اندر بات کہی گئی کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان تو وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں۔ یہ بالکل کفوا وایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو، کسی کو اپنے ہاتھوں سے تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اگلے مقام پہ کیا ارشاد فرمایا، سورہ النساء ہے، وَالْمُقِیمِینَ الصَّلَاةَ، یہ ایمان والے ایسے ہیں کہ جو نماز قائم کرتے ہیں، وَالْمُؤْتُونَ الزَّکَاةَ، اور یہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور یہ لوگ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، یہی ہے وہ لوگ جن کو ہم عنقریب ان کا بہترین اجر دینے والے ہیں، سنؤتیہم اجرا عظیما۔ اور سورہ النساء میں ہی ارشاد فرمایا لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، اگر تم نماز ادا کرو گے، وَآتَيْتُمُ الزَّکَاةَ،
اور اگر تم زکوٰۃ ادا کرو گے، وآمنتم برسولی، اور اگر تم ایمان لاؤ گے میرے رسول پر، وعزرتموہم، اور اگر تم اپنے گناہوں پر معافی مانگو گے، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اگر تم اللہ کے رضا کی خاطر دوسروں کو قرض حسنہ دیا کرو گے، تو پھر کیا ہوگا؟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، میں تم سے تمہاری برائیاں دور کر دوں۔ کیسی خوشخبریاں ہیں زکوٰۃ کی ادائیگی کی، نماز کے قائم کرنے کی، اور مختلف جو نیک اعمال ہیں ان کے ادا کرنے کی۔ سورہ المائدہ میں الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ کہ جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ، اور وہ لوگ کہ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم راکعون، اور پھر یہ رکوع کرتے ہیں۔ رکوع کرنے سے مراد خالی رکوع نہیں ہے، رکوع کرنے سے مراد نماز ادا کرنا۔ سورہ الاعراف کے اندر فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، تم اگر نماز قائم کرو گے، اگر زکوٰۃ ادا کرو گے، سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا، تو ہم آپ کو اجر عظیم سے نوازیں گے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ کوئی 82 مقامات ہیں قرآن مجید کے مختلف جگہوں پہ جن کے اندر یہی بات کی گئی ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونے کے ناطے ہم سب پر اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے، اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے ہمارے اوپر زکوٰۃ لازم ہے۔ اور اس میں مزید اضافہ میں یہ کر دوں کہ آدمی یہ نہ سوچے میں غریب ہوں، بلکہ جس شخص کو اللہ نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غنی وہ شخص ہے جس کے پاس صبح کھا چکنے کے بعد شام کا کھانا موجود ہے، وہ غنی ہے۔ صبح کھانا کھایا اور شام کا کھانا اس کے پاس موجود ہے، یا شام کو کھانا کھایا تو صبح کے لیے اس کے پاس گھر میں کھانا موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ غنی ہے۔ آپ دیکھیے کہ غنی کی تعریف کیا کی گئی ہے، اور غنی آدمی سے طلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں جو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے وہ زکوٰۃ ادا کرے، جو اس کے اوپر صدقات ہیں وہ صدقات ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور